چند روز قبل ولنشیا ٹاؤن لاہور میں امریکہ پلٹ ماں بچوں کی ہلاکت کا معمہ بظاہر حل ہو گیا۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی پریس کانفرنس، ماں کو ہی بچوں کا قاتل قرار دے کے اس کی موت کو خودکشی قرار دے دیا۔ زہر جس نے فراہم کیا وہ بھی حراست میں، اور جو رائڈر لے کے آیا پیکٹ اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ السلام علیکم، میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 17 جولائی کو ایک افسوسناک واقعہ ولنشیا ٹاؤن میں ہوا، جس میں ایک خاتون، امریکہ پلٹ خاتون اور اس کے 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ بظاہر یہ کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے، کچھ یہ بھی ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے خاوند جو ناصر، اس کا خاوند، اس پہ بھی شک کا اظہار کیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ خاتون علینا اس کا نام، 3 اس کے بچے، اس کے خاوند ناصر کو تحقیقات کے لیے بلایا گیا، سوالات کیے گئے، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ظاہر ہے پرچہ نہیں ہوا تھا، اس پہ وہ نامزد نہیں تھا۔ دوسری بات ہے تحقیقات ہو رہی تھی، اور چند دن کی خاموشی کے بعد آج ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بظاہر یہ معمہ حل کر دیا ہے۔ ان کے مطابق خاتون ذہنی مریضہ تھی، ذہنی مسائل کا شکار تھی، انٹرنیٹ پہ خودکشی کے طریقے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ امریکہ میں ہی انٹرنیٹ پہ اس کا ایک زہر فروش کے ساتھ رابطہ ہوا، پاکستانی تھا، لہٰذا وہ یہاں پہ آئی۔ نیٹ پہ ہی اس نے زہر کا بندوبست کروایا اس سے، اس کو 1,38,540 روپے اس زہر کی قیمت ادا کی۔ زہر کا نام ہے سائنائڈ، یہ کیمیکل بڑا زہریلا سری الاثر، اور آج تک کوئی بندہ اس کا ذائقہ نہیں بتا سکا کہ یہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ پارسل آیا، پارسل اس خاتون نے اکارڈنگ ٹو ڈی اے جی اپنی سہیلی کے گھر منگوایا، جہاں پہ وہ گئی اور پارسل وصول کر کے وہ آ گئی 16 تاریخ کو، 16 جولائی کو۔ پھر 17 کو یہ سانحہ ہوا، بچے مر گئے، ان کو کھلایا آئس کریم میں، پھر خود بھی کھا لیا۔ یہاں پہ ایک بات بڑی نوٹ کرنے والی تھی، جو پہلے دن وہاں پہ موقع پہ سامنے جو موجود مارکیٹ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ خاتون چیختی ہوئی باہر آئی۔ پہلے تو چیخوں کی آواز آ رہی تھی اس کے گھر میں، پڑوسی نے اس کے خاوند کو کہا تمہارے گھر میں چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ میرے بچے ہی نہیں ہیں، وہ تو فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں، نہیں ہو۔ پھر وہ خاتون آئی باہر، آ کے اس نے کہا کہ یہ بندہ میرے بچے کھا گیا، شوہر کی طرف اشارہ کر۔ اس کے بعد اسے خون کی الٹی آئی، ہاسپٹل لے کے جایا گیا مقامی، وہاں پہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ تو ہوش میں نہیں ہے، وہ مر گئی، بات ختم ہو گئی، دفنا دیا انہوں نے۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو گیا۔ یہ 17 تاریخ کی بات ہے۔ پھر تحقیقات شروع ہوئی، اس کے خاوند سے بھی تحقیقات کی گئی۔ مبینہ طور پہ 21 سوالات اس سے کیے گئے، جس کا اس نے کچھ سوالات کا جواب دیا، کچھ گھبرایا ہوگا کہ پولیس والے ہیں، ظاہر ہے ان کا پوچھنے کا انداز بھی اپنا ہی ہوتا ہے، کچھ غلط بھی دیے، ہے نہیں ہو۔ بات یہ نکلی، اس نے یہ کہا کہ میری بیوی شدید ذہنی مسائل کا شکار تھی اپنے والدین کی فوتگی کی وجہ سے۔ اس کی 2 بہنیں ہیں یہاں امریکہ میں، یہ سارا خاندان امریکی ہے۔ 17 سال پہلے شادی ہوئی، 3 بچے ہوئے ان کے۔ ایک اس کی بہن رہتی ہے امریکہ میں ہی، اور ایک رہتی ہے کینیڈا میں۔ ان کے بیانات بھی لیے گئے، پھر اس کی دوست کے بیانات بھی پولیس نے لیے۔ ان کی بہنوں نے یہ کہا میرے پولیس ذرائع کے مطابق کہ ہماری بہن اتنی زیادہ ذہنی مسائل کا یا اتنی انگزائٹی کا شکار نہیں تھی کہ وہ خودکشی کر لیتی، اور پھر اگر خودکشی ہی کرنا تھی تو امریکہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ اور پھر اس طرح سے زہر منگوانا، پارسل اپنی سہیلی کے گھر، اپنے گھر بھی منگوا سکتی تھی، پھر وہ لے کے آئی خفیہ طریقے سے۔ جو ذہنی انتشار کا شکار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے خودکشی ہی کر لینی ہے، انہیں اتنا ڈرامہ کر کے پاکستان آنا، پھر یہاں پہ آ کے اس کے خاوند نے کہا جی میں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلانا چاہتا تھا، اس لیے پاکستان آ گیا، میڈیکل کی تعلیم دلانا چاہتا تھا، پاکستان لے آیا۔ میڈیکل کی تعلیم جو یہاں پہ صرف ایک، یہ لاہور میں ایک ہی تو کالج ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، جس کی ڈگری قبول کی جاتی ہے، باقی تو قبول ہی نہیں کی جاتی۔ اب وہ یہاں پہ آ گیا، بچے ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی کالج لائف کے بچہ ہی نہیں تھے میڈیکل میں چلے جائیں، چلے آگے چل کے چلے جاتے۔ 27 کو اس نے اپنی اکیلے کی ٹکٹ کنفرم کروا لی، بقول مبینہ طور پہ
اس کی اہلیہ نے یہ اپنی اس کو کہا کہ ہماری ٹکٹیں کیوں نہیں کروائیں. اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا, تم یہاں پہ سیٹ ہو جاؤ, میں دیکھوں گا معاملہ ٹھیک ہے تو میں سب وہاں سے باقی معاملات سمیٹ کے تو میں واپس آ جاؤں گا, پھر یہیں رہیں گے. بات ختم ہو گئی. اس کی ہلاکت کے بعد یہ بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا. یہ اگر اسے خودکشی کرنی تھی تو امریکہ میں کر لیتی. ابھی حال میں پرسوں کی بات, پرسوں مشیگن میں, ریاست مشیگن میں امریکہ کی ایک بندہ کرسٹوفر نام کا, اس کو نوکری سے نکال دیے. وہ ذہنی طور پہ پریشان تھا, مالی طور پہ بھی پریشان تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں تھے. تو وہ اس قدر انگزائٹی میں چلا گیا کہ اس نے اپنے 6 بچوں کو گولی ماری. یہ پرسوں کی بات. اور پھر گھر کو آگ لگا دی, بیوی کو بھی مار دیا گولی مار کے, پھر اپنے آپ کو بھی گولی مار لی. اس کا مطلب ہے کہ خودکشیاں امریکہ میں بھی کی جاتی. پاکستان میں اتنا بلا کھا کے یہاں پہ آگے آنا, اتنا کشٹ کر کے یہاں پہ آنا, یہاں پہ آگے خفیہ طور پہ زہر منگوانی, فلانا کرنے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال مر گئی ہے. اب کیا کرتے ہیں, اس سے تو پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی, دفن ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کرائے پہ مکان لیا انہوں نے. یہاں پہ شروع میں بتایا ان کے ایک بھائی ہیں ڈی ایس پی, انہوں نے ارینج کر کے دیا ناصر صاحب کے. پھر یہاں اس نے آگے سارا بندوبست کیا بڑی چالاکی کے ساتھ. پارسل منگوایا, اس بندے سے رابطہ کیا, وہ پکڑا گیا ہے جس نے یہ سارا کیا تھا. وہ کسی سے لے کے اس نے دیا, پارسل دیا, 1.5 لاکھ کے قریب پیسے لے گیا, پکڑا گیا. رائڈر بھی پکڑا گیا, اور مزید لوگ بھی تحقیقات ڈی آئی جی صاحب کے بقول کے بھی جاری ہیں, کچھ مزید چیزیں کرنی ہے. بہرحال یہ انہوں نے کیس وائنڈ اپ کر دیا. اور جو زہر آیا سائنائڈ, اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, سائنائڈ کے بارے میں سب سے پہلا ناظرین چرچا ہوا تھا روس میں, جب 1916 میں راسپوٹین کو یہ زہر دیا گیا. یہ انتہائی سریع الاثر, تیز بہدف زہر. یہ راسپوٹین کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ بڑا شیطان صفت آدمی تھا. اس نے جادو ٹونے طلسمات ایک اپنا وہ بنایا ہوا تھا مذہبی تاثر, اور اس میں لوگوں کو ٹیلی پیتھی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں کر کے یہ اپنے طلسم میں کر لیتا تھا. اس کے بڑے چرچے ہوئے. چرچے یہ ہوئے کہ جب زار روس جو نکلس دوم کا بیٹا الیکس بیمار ہوا, خون کی کوئی بیماری تھی اس کو, تو یہ اس کے علاج کے لیے, روحانی علاج کے لیے راسپوٹین محل میں گیا, اس کا علاج کیا, روحانی وہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس نے زاریہ جو تھی, جو ملکہ, زار کہتے ہیں بادشاہ کو, زار روس آخری بادشاہ, یہ تھا 1894 سے لے کے 1917 میں اس کو پورے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا, کیونکہ انقلاب روس آ گیا تھا, سرخ انقلاب جس کو کہتے ہیں. اس راسپوٹین نے کیا کہ ملکہ کو تو اپنے زارینہ کو اپنے طلسم میں پھنسایا, پھر وہاں کے عمرہ اور وزراء کی بیویوں کو بھی, خوبصورت عورتوں کو بھی اپنے جال میں پھنسایا. یہ جب پتہ چلا وزراء کو اور عمرہ کو کہ ان کی بیویاں تو یہ سارا کٹھی کر کے لے گیا, ہمارے پاس کھ نہیں بچا, تو پھر انہوں نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے پروگرام بنایا گیا انتے پھرگاؤ. انہوں نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا, وہاں پہ یہ آیا, گھیر کے لایا اس کو بڑی طریقے سے, خواتین کا لالچ دے کے, تو یہ وہ اس کو فیری سائنائڈ جو ہے اس کو دی. پہلے انہوں نے ایک کتے پہ تجربہ کیا, کتا فوری طور پہ پھڑک گیا, اس کو انہوں نے پھینک دیا. پھر اس کو زہر دی, 3 پیالے 3 جیم یہ پی گیا اس کے. کہتا تھا میرے اوپر زہر کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ حیران تھے یہ مرا کیوں نہیں. پھر انہوں نے اس کو گولی مار کے مارا. یہ سب سے پہلے اس فیری سائنائڈ کا, اس کیمیکل کا, اس زہر کا وہاں پہ روس میں چرچا ہوا, راسپوٹین پہ. پھر یہ انتہائی مہلک زہر ہے, یہ عام دکاندار کیمیکل فروش تو دیتے ہی نہیں کسی کو. یہ بندہ کیسے لے کے آ گیا؟ اس نے اور کتنے لوگوں کو یہ زہر دیا ہوگا, کس نے اس کو اجازت دی؟ آن لائن تو یہ ٹریک نہیں ہوا, اس کو کسی نے چیک نہیں کیا. یہ امریکہ میں اس کا رابطہ ہو گیا, وہاں سے یہ آ گئی ایک سٹوری, ایک نئی چیز آ گئی نا سامنے. نہیں آؤ, یہ جو کچھ بھی ہوا کوئی اچھا تو نہیں ہوا. ایک خاتون, خوبصورت بچے, معصوم بچے اس دنیا سے چلے گئے. پتہ نہیں کس طرح کیا ہوا, ابھی تک یہ کھل کے بات, چونکہ وہ بیچاری فوت ہی ہو گئی ہے. اب انہوں نے کہہ دی کہ اس نے مارا, مر گئی, ٹھیک ہو گیا. مجھے وہ سابقہ وزیر اعظم پرویز الہی صاحب کا ایک جملہ یاد آیا, کمیٹی باؤ جو ہے اگے چلو. ناظرین, جنہاں کھدیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیر. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. مجھے اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.